بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ضروریات لگائی ہیں، خواہشات لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کو دیکھ کر چلتا ہے یا وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور دین کو دیکھ کر چلتا ہے۔ جو انسان اپنی جان، اپنی عزت، اپنی دنیا، اپنی خواہش، اپنی راحت، اپنی ضرورت کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے اور اس کی وجہ سے دین کو قربان کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظروں میں حقیر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارا خاندان اور تمہارا کاروبار اور تمہارے گھر جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ عزیز ہیں، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دیتے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، اپنی اولادوں کی وجہ سے، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے خاندان، قوم، قبیلے کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے گھروں کی وجہ سے اللہ کا حکم توڑتے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں۔ آج ہم اس آیت میں اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو کون سا نمبر دیا ہوا ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے اور بندیاں مجھے ایک نمبر پر رکھیں، میرے نبی کو ایک نمبر پر رکھیں، میرے دین کو ایک نمبر پر رکھیں، اور اس کے علاوہ سب چیزیں، اپنے آباء و اجداد، رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلہ، تجارت، گھر، نوکریاں، ملازمتیں، روزگار، ان سب چیزوں کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ اگر وہ ایسے نہیں کرنے والے تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں تو ہم تو سارے ہی فاسق ہیں، ہم تو سارے ہی فاسق ہیں۔ ہماری نمازیں بھی دنیا کی وجہ سے قربان، ہمارے روزے بھی دنیا کی وجہ سے قربان، ہمارا تقویٰ پرہیزگاری بھی دنیا کی وجہ سے قربان، ہمارا سارا دین دنیا کی وجہ سے قربان ہوتا ہے۔ کتنے حکم ہم روزانہ توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں کی وجہ سے، دنیاوی چٹخاروں کی وجہ سے، دنیا کے مزوں کی وجہ سے کتنے روزانہ حکم توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے چاہیے کہ جو ہر حال میں چاہے غربت ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، ہر حال میں
وہ اللہ کو سامنے رکھیں، اللہ کے نبی کو سامنے رکھیں اور دین کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ۔ وہ پاؤں سے لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پاؤں سے لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، مشکل سے چلتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر آپ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں، آپ کو اللہ نے چھٹی دی ہے، آپ گھر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گھر جائیں، تو اللہ کے نبی کا حکم ہے تو واپس آ گئے۔ بیوی نے دیکھا کہ یہ واپس آ گئے، اللہ کے نبی گئے ہوئے، تو کہنے لگی کہ بہت بزدل آدمی ہے، اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں تم گھر بیٹھے ہو۔ کہا مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جاؤ، اب میں کیسے ناراض کروں اللہ کے نبی کو؟ کہا نہیں، یہ تمہاری باتیں ہیں، تم بزدل ہو، جان چھڑا کے آئے ہو، بہانے بناتے ہو۔ جب یہ سنا تو بس اسی وقت پھر نکلے اور پہنچے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی کو بتایا نہیں کہ میں آ گیا ہوں، آ کے شریک ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب جنگ چل رہی تھی تو اس جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ حضرت وہب بن قابوس، حضرت عمر بن جموح اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے اور لنگڑاتے ہوئے بھاگتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میں جنت کا مشتاق ہوں، میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے، لنگڑے پاؤں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی حال میں ہو وہ اللہ کو نہ چھوڑے، اللہ کے راستے کو نہ چھوڑے، اللہ کے دین کو نہ چھوڑے۔ لنگڑے ہوئے، لنگڑاتے ہوئے اور لنگڑے پن کے ساتھ وہ بھاگ رہے تھے، بھاگتے کسی کافر نے وار کیا اور گر گئے اور شہید ہو گئے۔ جب غزوہ احد ختم ہوا تو ان کی لاش کو لے کر جانے لگے تو جس اونٹ پہ ان کی لاش کو ڈالا تھا وہ اونٹ مدینے کی طرف چلتا ہی نہیں تھا۔ جب مدینے سے اس کا رخ موڑ لیتے تو چلنا شروع کر دیتا، مدینے کی طرف لے جانا چاہتے تو چلتا ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں مدینے کی طرف چل رہا؟ تو آپ نے پوچھوایا گھر سے کہ عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہاں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ جب گھر سے نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر واپس نہ لانا۔ یہ ایک لنگڑے آدمی کا جذبہ ہے، یہ ایک معذور آدمی کا جذبہ ہے، یہ ایک پاؤں سے لاچار آدمی کا جذبہ ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہ رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایسا اس کے نام پہ قربان ہو جاؤں کہ میری لاش بھی لوٹ کے واپس نہ آئے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت۔
نکل جائے دم تیرے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں تھے، نوجوان تھے، مسلمانوں کا جھنڈا ان کے پاس تھا۔ جھنڈے کا پاس ہونے کا مطلب امارت ہے، امیری ہے۔ مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی تھی، بعد میں شکست ہو گئی، بہت مسلمان شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو کفار نے چاہا کہ مسلمانوں کا جھنڈا بھی گر جائے تاکہ ایک گویا اعلان ہو جائے کہ مسلمان شکست کھا گئے۔ چنانچہ ان کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو ایک کافر نے آگے بڑھ کر ان کے بازو پہ حملہ کیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب یہ دائیں بازو پہ حملہ ہونے لگا ہے، ابھی یہ دایاں بازو کٹنے والا ہے، تو پھرتی کے ساتھ انہوں نے دائیں ہاتھ سے جھنڈا بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور دایاں ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا۔ کافر نے آگے بڑھ کے ان کا بایاں بھی کاٹ دیا۔ کیا جرت تھی، کیا جذبہ تھا، کیا اللہ اور اس کے نبی سے عشق اور محبت تھی کہ کچھ ٹکڑا اس بازو کا بچا ہوا تھا، کچھ ٹکڑا اس بازو کا بچا ہوا تھا۔ ان دونوں ٹکڑوں کو پوری قوت سے جوڑ کر جھنڈے کو بیچ میں تھام لیا تاکہ جھنڈا نہ گرے۔ وہ جھنڈا جو حضور نے پکڑایا ہے، وہ جھنڈا جو حضور نے پکڑایا ہے، وہ نہ گر جائے۔ چنانچہ کافر نے بیچ میں تلوار مار کے جسم ہی کے 2 ٹکڑے کر دیے، جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جھنڈے کو زندگی میں نہیں گرنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بہت زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، سر مبارک زخمی ہوا تھا، چہرے انور زخمی ہوا تھا، بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ جب وہ غزوہ ختم ہوا تو آپ علیہ السلام شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، تو گھومتے گھومتے حضرت مصعب کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، مصعب مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب تو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، مکے کی سب سے مہنگی خوشبو تو استعمال کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا تھا، تو نے جب سے میرا دامن پکڑا سبھی نے تجھے چھوڑ دیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے پاس جسم ڈھانکنے کے لیے کفن بھی نہیں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات کا اظہار چاہتے ہیں کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ یا اللہ سب پیچھے، سب سے آگے آپ ہیں، میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں، میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔
میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں سب کی بات کو ٹھکرا سکتا ہوں، آپ کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ وَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ فَكُلُّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلُ۔ اے اللہ، کاش کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، کاش کہ آپ مجھے یاد رہیں چاہے ساری دنیا مجھے بھول جائے، اور یا اللہ آپ سے میرا تعلق صحیح رہے چاہے ساری دنیا سے میری بگڑی رہے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب مٹی ہے اور عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایسا جذبہ کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی خوشی منظور نہ ہو، کسی کی خوشی کی خواہش نہ ہو، صرف اللہ کی خوشی، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی چاہت، صرف اللہ پاک کے راضی ہونے کا جذبہ، یہ اللہ پاک ہر بندے سے چاہتے ہیں۔ ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف تجھے چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں، ہمارا اپنا کوئی ارمان نہیں، ہماری اپنی کوئی آرزو نہیں، جیسے آپ کہیں وہ ہماری رضا ہے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یہ جذبہ اللہ ہمیں دے دے۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، تو سلطان کو ایاز سے بہت محبت تھی، لوگوں کو حسد ہوتا تھا کہ اس سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے بادشاہ، وزیر وزراء ہم ہیں اور پیار کرتا ہے غلام سے۔ تو بادشاہ نے اس کی وجہ بتانے کے لیے
ایک پروگرام بنایا، سارے درباریوں کو اکٹھا کیا، سارے وزیر وزراء کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے سب سے کہا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں پر سخاوت کا اظہار کروں، سخاوت کروں۔ تو یہ میرے خزانے ہیں اور یہ خزانے کے ہیرے جواہرات ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو وزیر وزراء اور درباری بڑے خوش ہوئے۔ جو ہی اعلان ہوا تو سب بھاگے ہیروں کی طرف، جواہرات کی طرف۔ کسی نے کسی پہ جا کے ہاتھ رکھا، کسی نے کسی پہ جا کے ہاتھ رکھا، کسی نے کسی پہ جا کے ہاتھ رکھا۔ ایاز وہیں کھڑا رہا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے، اور باقیوں نے بھی کہا دیکھو کتنا پاگل ہے، کتنا احمق ہے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور کسی چیز پہ یہ بھی ہاتھ رکھ لیتا تو اس کو وہ چیز مل جاتی، کتنا احمق ہے۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز کیا بات ہے، آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے، کہنے لگے حضرت کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ کہاں، میں تو ابھی بھی پکا ہوں، آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس نے ہاتھ اٹھا کے بادشاہ پر رکھ دیا اور کہا مجھے تو آپ چاہیے۔ کون چاہیے؟ مجھے تو میں کیا کروں ہیروں کا، جواہرات کا، سونے کی اینٹوں کا، یاقوت کا، زمرد کا، میں کیا کروں، مجھے تو آپ چاہیے۔ جب یہ کہا نا تو سلطان نے وزیر وزراء سے کہا کہ وہ جو تمہیں اشکال تھا نا کہ یہ ایاز سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے، تو میں اس سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ تم تو چاہتے ہو مجھ سے مال اور پیسے کو، یہ مجھ سے مجھ ہی کو چاہتا ہے۔ یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا دیوانہ ہے، اور تم ہیرے جواہرات کے دیوانے ہو۔ تمہاری محبت غرض پر مبنی ہے، اس کی محبت خالص مجھی سے ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بے غرض ہو کر محبت کرے، بے غرض ہو کر محبت کرے، مجھی کو چاہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ توحید صرف عبادت میں نہیں ہے، توحید صرف عقائد کی چیز نہیں ہے، توحید محبت میں بھی چاہیے۔ محبوب بھی ایک ہو، معبود بھی ایک ہو، محبوب بھی ایک ہو۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے
نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ عمر بن فارس ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو چونکہ مومن کے انتقال کا جب وقت آئے تو اس کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر اسے دکھاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسے ہی جنت کے مناظر کھولے گئے ان کو دکھانے کے لیے، تاکہ دنیا سے نکلنا آسان ہو۔ جب ان کے سامنے جنت کے مناظر کھولے گئے تو وہ اللہ کے خالص دیوانے تھے۔ کہنے لگے ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ اے اللہ، اگر میری ساری زندگی کی محبتوں کا عوض تیرے پاس یہ جنت کے در و دیوار ہیں تو میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ میں نے تو ان در و دیوار کے لیے تجھ سے پیار نہیں کیا تھا، میں تو تجھے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کو دیکھیں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اللہ خود ان کو جام پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو میرے ہاتھوں سے تم جام پی رہے ہو نا، یہ تمہاری زندگی کی قربانیوں کا بدلہ ہے، اس لیے کہ تم مجھے چاہتے تھے، تمہاری ساری محنتیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اس لیے تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے۔ تو بھائی میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم کبھی بھی اللہ کے حکم کو اور اپنے نبی کے طریقے کو اور دین کے کسی تقاضے کو پیچھے نہیں کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا دیوانہ بنائے، سچا عاشق بنائے۔